تو آج ہم اختصار کے ساتھ جو 13 نصیحتیں ہیں میں نے اکٹھا کی ہیں مختلف احادیث سے، انہی کو آپ کے سامنے اختصار رکھتے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی صاحب نوٹ کر سکتے ہیں تو نوٹ کریں، یا کم سے کم یہ تو ریکارڈ ہو ہی رہا ہے، بعد میں کیسٹیں لیں اور اس کو یاد کریں، اور ہر آدمی ہر بڑا اپنے چھوٹے کو بتانے کی کوشش کرے۔ یا غلام، آپ نے شروع کیا، یا غلام، اے میرے بچے پیارے، احفظ اللہ یحفظ، بیٹے اگر تم اللہ کی حفاظت کرو گے تب اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نمبر 2، اللہ اکبر، دوسری نصیحت، یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ اکبر، کتنی پیاری نصیحت، کاش کہ مسلمان اس پر عمل کرتا۔ اے میرے پیارے بیٹے، یا غلام، اے پیارے بچے، اگر تو اللہ کے حدود کی، عزت کی، اپنے ایمان کی حفاظت، شرک سے، نبی کی اطاعت کو، سنت کی اتباع بدعت سے، اگر اپنی توحید اور اتباع سنت کو تو حفاظت کرے گا تو تجد تجاہک، ہر وقت ہر بڑا مصیبت میں اللہ کو اپنی آنکھوں کے اپنے سامنے پائے گا۔ نمبر 3، بڑی پیاری بات، دعا کرو اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ یا غلام، پیارے بیٹے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی تم سوال کرنا، مانگنا، تو کس سے مانگنا؟ اوپر والے سے، نہ کبھی زندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، نہ پہلے، نہ کسی مردے کی طرح۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ۔ نمبر 4، وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اے بیٹے غلام، اے میرے پیارے بھائی بیٹے، جب کسی سے مدد مانگنا تو کس سے مدد مانگنا؟ اللہ کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نمبر 5، بڑی اہم چیز، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ۔ نمبر 5 ہے نا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھنا بیٹے عبداللہ، یاد رکھنا یہ پیارے نبی کی نصیحت، اگر 7 زمین اور آسمان کے باشندے، سارے انسان جنات مل کر کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں فائدہ پہنچا سکتے، لیکن وہی فائدہ پہنچے گا جو اللہ نے تیرے نصیب میں۔ اللہ اکبر، آئی بات سمجھے نا؟ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احفظ یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک الی آخرہ۔ علماء اکرام، معزز سامعین، عزیز طلبہ، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں،
جیسے کہ آپ حضرات نے سنا کہ ابھی جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی مشہور حدیث احفظ اللہ یحفظک. یہ حدیث بڑی اہم ہے اور ایک مجلس میں وہ بھی آدھے گھنٹے پون گھنٹے 1 گھنٹے میں اس حدیث کی شرح بہت ہی مشکل ہے. بڑی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ہم گفتگو شرح کریں گے. باقی پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ تفصیلاً اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اگر موقع ملا تو کبھی تو انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کریں گے. حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صغار صحابہ میں سے ہیں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا تو ان کا شمار بچوں میں ہوتا تھا. بالکل چھوٹے سے بھی کم سن تھے، کم عمر تھے. کہا جاتا ہے بعض اہل علم نقل کیا کہ رومی بادشاہ جو تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، رومی بادشاہ جو تھا اسے نبی علیہ السلام کو ایک خچر بطور گفٹ کے دیا تھا. خچر جانتے ہیں؟ گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، یہ سمجھ آئے. خچر سواری میں بہت کام آتا تھا، تو اس نے نبی علیہ السلام کو بطور گفٹ کے آپ کی سواری کے لیے شاہی یہ سواری دیا تھا. لازمی چیز ہے کہ بڑا آدمی گفٹ بھی دیتا ہے تو بڑا ہوتا ہے، چھوٹا بھی تو بڑا بن جاتا ہے. گفٹ دینے والا دنیا کے سپر پاور ملک کا بادشاہ اور گفٹ لینے والا بھی سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بطور گفٹ کے آیا. ایک دن نبی علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، آپ نے اس سواری کو نکالا، اس پر آپ بیٹھ گئے. آدمی چیز ہے جب آپ اس پر بیٹھ کے چلے تو ہر آدمی سوچتا ہے ہاں ماشاء اللہ بادشاہ روم کی سواری پر اللہ کے رسول بیٹھ کر کے جا رہے ہیں. تو چھوٹے سے بچے عبداللہ بن عباس بھی کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے. تو بچوں کو تو زیادہ ہی شوق ہوتا ہے، بچے بھی وہ بھی دیکھ رہے تھے. اور نبی علیہ السلام بڑی محبت بھی کرتے تھے. ان کو بلایا اور اپنے پیچھے بیٹھا، ردیف بنا لیا. ردیف کہا جاتا ہے عربی زبان میں، ایک تو آپ اسکوٹر چلا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہینڈل ہے اور چابی ہے، اور ایک پیچھے بیٹھا ہوا ہے. تو پیچھے جو بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ردیف تھا. ردیف کا مطلب پیچھے بیٹھا ہوا تھا. مدینے کی آبادی پار کر گئے، کچھ آگے بڑھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلام. یہاں سے حدیث شروع ہوتی، یا غلام. تو پوری نصیحت آپ نے یا غلام. غلام کہا جاتا ہے بچے کو، بچے کو کہا جاتا ہے. جسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام بچے تھے، کنویں میں ڈالے گئے. پانی بھرنے کے لیے جب گیا خادم اور ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام ڈول کی رسی پکڑ لیے. اب پانی پلانے والا بھرنے والا کھینچتا ہے تو ایک ڈول پانی سے زیادہ وزن نہیں ہے، وہ سوچ رہا تھا پانی ہاتھ پورا ایک بچہ، اور اٹھایا. جب اوپر رسی آئی لپکا پکڑنے کے لیے تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام رسی پکڑ کے لٹکے تھے. کیا کہا؟ یا بشرا ھذا غلام. قوم کے لوگوں مبارک ہوئے، تو ایک بڑا خوبصورت غلام یعنی بچہ مل گیا. دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اس نے کیا کہا؟ غلام. تو بلوغت سے پہلے
اور کچھ ٹھوس سمجھ بچوں کو آ جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا غلام. اس سے پہلے یا بنیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلام. یہاں سے حدیث شروع ہوئی اور ہم نے متعدد احادیث کو اکٹھا کیا تو فی الحال 13 نصیحتیں. کتنی؟ 13. کیا کہیں گے؟ 13. 13 سمجھتے ہیں نا؟ 13 نصیحتیں کی. اب 13 نصیحتیں اگر 10 منٹ کے ہو تو کتنے گھنٹے ہو جائیں گے بیٹے؟ ہاں 1.5 گھنٹہ. ٹائم اس سے بھی کم ہے. تو یہ بڑے اختصار کے ساتھ 13 نصیحتیں. اور اس حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ بہت سارے اہل علم نقل کرتے ہیں کہ سلف، یاد رکھیے گا، سلف ہمیشہ اپنی اولاد کو بیٹھا کر کے حدیث سنایا کرتے تھے. کیوں؟ یہاں نبی علیہ السلام اپنے سگے چچا داد بھائی جو بھی غلام بچے تھے ان کو سفر میں سواری بیٹھے بیٹھے ان کو نصیحت کی، یا غلام یا غلام یا غلام. تو یہیں سے کہتے ہیں، سلف کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہر عقل مند باپ اپنے اولاد کو، اپنے گھر کے خاندان کے بچوں کو بیٹھا کر کے اس حدیث کو سناتے تھے اور یاد کراتے تھے، تربیت کرتے تھے. یہ پوری حدیث تربیت پر ہے، توحید پر، توکل پر، صبر پر. بہت بڑی حدیث ہے. اور بعد میں کہتے ہیں سلف کہ ہر باپ کو چاہیے، ہر بڑے کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے کو بیٹھائیں اور یہ حدیث سنائیں جس میں ہر قسم کی تربیت موجود ہے. اور اس کی بڑے بڑے لوگوں نے شرح لکھی ہے، صفحات 100 صفحے اس کے شرح میں. بلکہ ایک تو ہے کہ اس کی شرح تقریباً 500-600 صفحے پہ لکھی. کتنی شرح؟ 500-550-600 صفحے پر صرف ایک حدیث کی شرح. اتنی بڑی بات ہے. تو آج ہم اختصار کے ساتھ جو 13 نصیحتیں ہیں میں نے اکٹھا کی ہیں مختلف احادیث سے، انہی کو آپ کے سامنے اختصار رکھتے ہیں. یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی صاحب نوٹ کر سکتے ہیں تو نوٹ کریں، یا کم سے کم یہ تو ریکارڈ ہو ہی رہا ہے، بعد میں کیسٹیں لیں اور اس کو یاد کریں. اور ہر آدمی، ہر بڑا اپنے چھوٹے کو بتانے کی کوشش کرے. یا غلام، آپ نے شروع کیا، یا غلام، اے میرے بچے پیارے، احفظ اللہ یحفظ کا. بیٹے اگر تم اللہ کی حفاظت کرو گے تب اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کتنی بڑی توحید. اگر تم اللہ کی حفاظت کرو گے تب اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. مطلب کیا ہوا؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہیں کرو گے تو رب تمہاری بھی حفاظت نہیں کرے گا. نہ تمہارے مال کی، نہ تمہارے جان کی، نہ تمہارے ایمان کی حفاظت نہیں کرے گا. اگر تم چاہے تو کہ اللہ تمہاری حفاظت کریں تو پہلے تم اللہ کی حفاظت کرو. اللہ کی حفاظت، اللہ کو باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی حفاظت کیا مطلب ہے؟ اللہ کی حفاظت کا مطلب ہے کہ اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا، جس سے منع کیا، اس کو یاد رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ. مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز قرآن میں آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ بڑی تاکید کس کی ہے؟ نماز کی پابندی. کس کی پابندی؟ نماز کی. ترجمہ کیا ہوگا؟ اے بیٹے اگر تم نماز کی حفاظت کرو گے تب اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ نماز احفظ اللہ یحفظ کا. اور سب سے بڑی چیز جس کی حفاظت کرنا ہے وہ توحید ہے. کیا؟ ایمان. توحید ہم کو ملی ہے، ایمان ملا ہوا ہے. تو اس دین کی حفاظت
دین کی 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت ہر مسلمان پر ضروری ہے. ضروریات 5 اس میں ایک حفظ دین. کیا حفظ دین؟ اللہ نے جو دین اسلام عطا کیا ہے اس دین کی ہمیں حفاظت کرنی. کیا مطلب ہے؟ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے توحید کو ہر ایسی چیز سے بچانا ہے جو ہمارے ایمان اور توحید کو نقصان پہنچانے والا ہو. اسی طرح سے اللہ نے جس چیز کی ہمیں حفاظت کا حکم دیا وہ ہے اپنی عزت، اپنی عفت، ان کی حفاظت کرنا. سنا ہوگا آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 6 چیزیں ہیں جو انسان ہمیں گارنٹی دے کہ ان کی حفاظت کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا. اس میں ایک چیز کیا ہے؟ جو انسان اپنی عزت، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، حرام چیزوں سے بچانا. احفظ اللہ یحفظ کا. پیارے بچے، اور کس کی حفاظت ہے؟ اللہ اکبر. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کر دی ہے. انسان جس کو کہا جاتا ہے حدود اللہ، مثلا اللہ رب العالمین باپ مر گیا تو اس کی جائیداد کے تقسیم کرنے کی ایک حد متعین کی ہے. ماں کا اتنا، بیوی کا اتنا، بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، اگر باپ ہے تو اتنا، اماں ہے تو اتنا. یہ حدود ہیں. والحافظون لحدود اللہ. جنت میں جانے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرتے، پابندی کرتے ہیں. تو دوستو، سب سے پہلی چیز یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا. اسی لیے جب کوئی انسان نماز کی پابندی نہ کرے، حدود کی پابندی نہ کرے تو انسان نقصان اٹھاتا ہے. قرآن مجید کی آیت ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ وَأُزْلِفَتُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ. یہ جنت تمہارے لیے سنوار کے پیش کی گئی ہے کہ ہاذا. پھر اللہ کیا کہیں گے؟ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ. یہ جنت وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہر اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اور حفیظ، اللہ تعالیٰ کے حدود کی، دین کی حفاظت کرنے والا. بہرحال ایک اشارہ میں نے کیا کہ مطلب ہے یا غلام، اے پیارے بیٹے، احفظ اللہ یحفظ کا. نمبر 2، اللہ اکبر، دوسری نصیحت، یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ اکبر، کتنی پیاری نصیحت. کاش کہ مسلمان اس پر عمل کرتا. اے میرے پیارے بیٹے، یا غلام، اے پیارے بچے، اگر تو اللہ کے حدود کی عزت کی، اپنے ایمان کی، اپنے ایمان کی حفاظت، شرک سے، نبی کی اطاعت کو، سنت کی اتباع بدعت سے اگر اپنی توحید اور اتباع سنت کو تو حفاظت کرے گا تو تجد تجاہک، ہر وقت ہر بڑا مصیبت میں اللہ کو اپنی آنکھوں کے اپنے سامنے پائے گا. کیا مطلب ہے؟ اگر دنیا میں چاہتے ہو کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو محفوظ رہے، اور اب ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ تمہارے کام آئے، تو بیٹا ایک ہی شرط ہے، ہر وقت اپنے رب کو سامنے پائے گا. کب؟ جب تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت، احفظ اللہ، اپنے عقیدے، اپنے عمل، اپنے آپ کو شرک و بدعت سے، دین کو اپنے بچائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہر وقت
تیری اوپر آنے والی بلائیں مشکلات کو دور کرنے کے لیے اپنے سامنے تو پائے گا۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کس قدر اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام نے نصیحت کی۔ نمبر 3، وہ بھی بڑی اہم چیز دوستو، آپ نے ارشاد فرمایا، اگر ان کی مثالیں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ، بلکہ اللہ اکبر، ایک مثال کے کچھ لوگ واقعہ نقل کرتے ہیں، ماشاءاللہ کچھ ایسے جوان جا رہے تھے اور ایک 100 سالہ بوڑھا جا رہا تھا۔ 100 سالہ ایک نالی آئی، کیا آئی؟ نالی پار کرنے کے لیے۔ تو بچے سوچتے کہیں لکڑی مل جائے تو پار کریں، اور بڑے بھی چھلانگ لگائے اور اچھل کر کے اس کنارے چلے گئے۔ اب دیکھنے والا، ارے بابا کو کیا ہو گیا ہے؟ بابا اس عمر میں چھلانگ لگا کر کے پار کر گئے۔ لوگوں نے پوچھا، کہا کہ معلوم ہے، اللہ اکبر، کتنی پیاری مثال اہل نقل کرتے ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ بابا سے پوچھا، بابا اتنی طاقت کہاں آئی؟ یہاں 50-40 سال کے پہلے گھٹنا جواب تھا، وہ بھی کرکٹ کھلاڑی ہو تو 30 سال برباد ہو گیا، اپنا انگوٹھا اتنا استعمال کر لیا، سب سے زیادہ کرکٹ کھلاڑی گھٹنے سے مجبور ہوتا ہے۔ تو بابا نے کیا جواب دیا؟ ہم نے اپنے ان ہاتھوں کو، اس جسم کو ہمیشہ اللہ کے ڈر سے برائیوں سے حفاظت کی ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ اپنے ان اعضاء کو کس سے حفاظت کیا ہے؟ برائیوں سے بچایا ہے، ہم نے حفاظت کی ہے ان کو برائیوں سے۔ اللہ کا وعدہ ہے، تم ہماری حفاظت کرو گے تو ہم تمہاری۔ تو میرے رب نے ابھی تک 100 سال میں بھی میری ٹانگوں کو محفوظ رکھا ہے۔ کیوں؟ ہم نے ان کی حفاظت کیا، کبھی ایک قدم جو ہے حرام چیزوں کی طرف نہیں گئے ہیں۔ اس جسم کو میں نے کبھی حرام چیزوں میں استعمال نہیں کیا، ان آنکھوں سے میں نے حرام چیز نہیں دیکھی ہے۔ تو دوستو، اگر ہم حفاظت کریں تو ہر قدم پر اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ نہ ہم نماز کی حفاظت کریں، نہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، نہ ہم اپنے عزت کی حفاظت کریں، جب ساری چیزیں ہم ضائع کر رہے ہیں تو اللہ نے بھی ہم کو کیا کر دیا؟ ضائع کر۔ کیوں؟ شرط ہے احفظ اللہ احفظ کا۔ نمبر 3، بڑی پیاری بات، دعا کرو اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ یا غلام، پیارے بیٹے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی تم سوال کرنا، مانگنا، تو کس سے مانگنا؟ اوپر والے سے۔ نہ کبھی زندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، نہ پہلے، نہ کسی مردے کی طرح۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تمہیں سوال کرنا ہو، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ کیوں بھائی؟ سنا ہوگا اللہ رسول نے فرمایا، اگر تمہارے گھر میں نمک نہیں ہے تو سب سے پہلے کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگو، پھر اس کے بعد دوسروں کے پاس جاؤ۔ جیب میں پیسہ ہے، دکان والے کے پاس پہنچے، نہیں اب کل آنا، دکان بند، نمک کی ضرورت حضرت کو ابھی ہے، وہ ظالم دکاندار کہتا ہے کل آنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے پہلے مانگے ہوتے تو شاید اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا، ہم سے مانگا ہے، دکان کھولو، اس کو دو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی تمہیں مانگنا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے سوال کرو۔ دوستو، اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا سورۃ ترمذی کی روایت، مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، بڑا خطرناک جملہ ہے سورۃ ترمذی کے دید، جو اللہ سے سوال پہلے نہیں کرتا اللہ اس پر بہت ہی غصہ ہوتے ہیں۔ ذرے ذرے کا مالک ہم اللہ، لوگوں سے دلواتا بھی ہے تو اللہ اس سے دلواتا ہے، تب یہ پاتا ہے، اور ہم کو بھول جاتا ہے، مجھ سے مانگتا ہی نہیں۔ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے غصہ ہو جاتے ہیں، اور جس سے اللہ غصہ ہو گیا اس کا بیڑا گرک، وہ ستیہ ناش ہو گیا۔ اس لیے دوستو، نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری نصیحت کی، اے بیٹے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ،
جب تم کو کچھ مانگنا ہے تو سب سے پہلے کس سے مانگو؟ اللہ سے. بہت واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. سردی کا موسم ہے، ابھی نام لے گے تو پوری داستان بیان کرنی پڑے گی. سردی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، گھر میں کمبل نہیں. یہ آج سے تقریباً 1200 سالہ پرانی بات بتا رہے. گھر میں کمبل نہیں، گھر میں کمبل نہیں ہے. اللہ اکبر. سیوٹر نہیں بچوں کے لیے. بیگم جو ہے، ارے گھر بیٹھے نہیں آئے گا، جاؤ. سمجھ گئے نا. اور بیچارے اللہ تعالیٰ سردی زور سے پڑنے کے پہلے بچوں کی سیوٹر کا انتظام کر دے. اللہ گھر میں کمبل کا انتظام کر دے. بیگم نے بہت تنگ کیا تو چلے گئے مسجد میں بیٹھ گئے. اللہ میں تو نہیں جا رہا تھا، صرف تجھ سے مانگ رہا تھا، لیکن بیگم سے تنگ آ کر کہاں چلے آئے ہیں مسجد میں. اللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں دوسرا بھی دے گا تو آپ دلوائے گے تب دے گا. اللہ اکبر. 3 عالم، تینوں محدث، تینوں کا نام کیا تھا؟ محمد نام تھا. کیا نام تھا؟ ایک محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، اور ایک محمد بن نصر المروزی، محمد ابن جریر الطبری. 4 محمد ایک ساتھ نکلے حدیث حاصل کرنے کے لیے. 4 یا 3، بعض روایتوں میں 3 بچے، تینوں کا نام محمد ہے. حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلے. ہمیشہ سب سے پہلے کس سے سوال کرو؟ نماز پڑھو، اللہ کے سامنے ہاتھ پر، پھر اس کے بعد اسباب پڑھو. سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اللہ. یہ تھے محدثین، امام ابن خزیمہ، ابراہیم بن جریر، محمد بن نصر المروزی، محمد ابن جریر الطبری. یہ 3-4 محدث طالب علم حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلے. چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. توشہ ختم ہو گیا، پانی پر گدا کرنے لگے. ایسے علاقے میں پہنچے پانی کا بھی انتظام نہیں. سوچتے ہیں یہاں رہیں گے تو مر ہی جائیں گے بھوکے پیاسے. اور پیچھے اتنی دور کھانے پینے کے انتظام چھوڑ کے آ چکے ہیں. اور وہ زمانہ ہے جب ڈھابے نہیں ہوتے تھے اس طرح سے، تو پیچھے جائیں گے تو اور. اس لیے کوشش کرو آگے بڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو. اللہ اکبر. آگے بڑھ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. سورج غروب ہو گیا. اب چلنے کی طاقت سب ختم، اندھیرا چھا گیا. تو سب لوگوں نے کہا بھائی اچھا ایسا کرو، اب آپ پڑاؤ ڈال دو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یا پڑاؤ ڈالو، سو جاؤ. سب لوگ تو سو گئے، لیٹ گئے. کوئی بے ہوش ہوا، رات کی تاریکی ہوئی، اندھیرا ہوا. لیکن امام محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ والے، یہ جو محدث تھے، ان تینوں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو ہمت نہیں، بس آپ ہی جائیں ذرا چل کر کے کچھ کہیں سے انتظام کریں. ذرا آپ ہی ذرا چل دے پھریں کہ ہم لوگ تو دم توڑ دیں گے. تینوں بیچارے لیٹ کے سو گئے. محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ سوچتے میں کہاں جاؤں، نہ کھانے کے دام، نہ پینے کے دام، نہ چلنے کی طاقت. کہتے ہیں تیمم کیا اور سارے ساتھی بھوکے بے تاب سو گئے تو میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین واستعینوا بالصبر. سرا کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام کے جب سجدے میں گئے، میں نے کہا رب العالمین ہم یہ 4 ساتھی حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلے، تیری نبی کی سنت جمع کر رہے تھے، کھانا ختم ہو گیا ہے، پانی بھی ختم ہو گیا ہے. اللہ یہ 3 ساتھی بیٹھنے کے لائق بھی نہیں. میرے اندر ذرا کچھ طاقت تھی، انہوں نے میرے ذمہ لگایا کہ تم ہی کچھ دوڑ دھوپ کرو. اللہ رات کی تاریکی میں کہاں جاؤں. سجدے میں رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں. اتنی مشکل سے حدیث جمع کی گئی. ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابھی گھنٹے 1-1.5 گھنٹے گزرے تھے تو بس آواز آئی. پرانے زمانے میں گھوڑا چلتا تھا تو آواز آئی تو ڈر تھا کہیں ایسا تو کوئی ڈاکو آ جائے اور سب کو قتل ہی کر ڈالے. کتابیں حدیث کی جو لکھے ہوئے ہیں اس کو غنیمت سمجھ کے لے جائے، بیچ ڈالے ظالم. کہا کہ
सजदे में पड़ा हुआ था, लेकिन घोड़े की टाप की आवाज, फिर किंदील हाथ में किंदील लालटेन कहते पुरानी जो आती थी, क्या कहते, लाइट बोलते ना, लालटेन, हाँ, लिए। कहा कि सलाम वालेकुम, कौन हो? कहा बस सजदे से उठाया कि आ गया कोई। देखा घोड़े पर सवार, हाथ के अंदर लाइट। पूछता है तुम कौन से लोग हो? कहा हम लोग हदीस हासिल करने वाले हैं। कहा कहां से निकले? कहा कि बस फला जगह से निकले। कहा ये कौन है? कहा कि बस मैं ही बात करने के लायक हूं और रब से दुआ कर रहा हूं रिज़्क़ का इंतजाम करे। ये हमारे भूख के तीनों निढाल हो गए हैं, इनको होश भी नहीं है। ये गुजरा। कहा कि नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोहम्मद इब्न इसहाक है। ये कौन है? कहे मोहम्मद इब्न शरीफ तबरी। ये कौन है? ये मोहम्मद बिन नसर अल-मरवजी है। ये कौन है? फला। कहा सबका नाम मोहम्मद है? कहा कि हाँ, इत्तेफाकन सबों का नाम क्या था? बाप का नाम अलग, लेकिन नाम उनका सबका मोहम्मद था। कहा ऐसा हुआ? कहा कि हाँ। कहा उठो। कहा क्या परेशानी है? वो तीनों तो बेहोश पड़े हुए थे, सिर्फ इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह बात करते थे। कहा कि भाई देखें, उन्होंने समझा डाकू है, आया हुआ है। साहब हम लोग हदीस हासिल करने के लिए निकले, तोशा तो कल ही खत्म हो गया था, अब पानी भी खत्म हो गया, और फला इलाके में हदीस हासिल करने के लिए जाना है तो पीछे जाना भी मुश्किल था, और रात हो गई थी। हमारे 3 साथी तो भूख और प्यास से बेहोश होकर के गिर गए हैं। हमें थोड़ा होश है, इन्होंने होश में जब थे कहा भाई अब तुम ही कुछ इंतजाम करो, रात का वक्त है, मैं कहाँ जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं? कहा सब मोहम्मद हो? कहा कि हाँ। तो उसने अपना किस्सा बताया। कहा मैं इस इलाके का बादशाह हूं। अल्लाह अकबर। ये है अल्लाह को याद करो। हर हर मौके पर अपने सामने किसको पाओगे? वइदा सालता फसलिल्लाह। बेटे जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो, सबसे पहले किसका दरवाजा खटखटाना? अल्लाह का। इब्न खुज़ैमा कहते हैं उतर पड़ा और कहा कि देखो मैं रात को सोया, जैसे नींद लगी मुझे ख्वाब आया। बादशाह कहता है कि तुम सोए हो, रब इस तरह से इंतजार करता है जो अल्लाह ताला से मांगे। कहा कि क्या हुआ? कहा कि मैं सोया हुआ था, मालूम पड़ता कोई हमको जगा रहा है कि तुम सोए हो और नबी सल्लम के 3 मेहमान भूखे जो हैं तुम्हारे शहर के करीब मैदान में पड़े हुए हैं। कहा मैं उठ गया और अपने नौकरों को, दरबान को बुलाया, तो लोगों ने कहा हज़रत ऐसे ख्वाब आ गया, ये परागिंदा ख्वाब है, इसका टेंशन न ले। कहा फिर सोना मैं, थोड़ी देर बाद फिर यही ख्वाब आया। अभी तुम्हें होश नहीं आया? तुम सो रहे हो और अल्लाह के रसूल के मेहमान हदीस हासिल करने वाले तुम्हारे पड़ोस में बेहोश भूखे पड़े हुए हैं। कहा फिर लोगों ने कहा ऐसे ही। कहा जब तीसरी मर्तबा ख्वाब आया, सोना हमारा मुश्किल हो गया था, जैसे नींद आए हमें ऐसे ही ख्वाब आ रहा था। तो अब मैं किसी नौकर को साथ लेने के बजाय लालटेन लिया कि मैं उनको बताऊं तो फिर कहेंगे परागिंदा ख्वाब छोड़े, लेकिन ख्वाब मैं देख रहा हूं, मैं आया तलाशने के लिए। तो ऐसा करो, ये इतना है, लो खाओ पियो, इंतजार करो, तुम हमारे मेहमान हो। अल्लाह अकबर। इमाम इब्न इसहाक सजदे में अल्लाह से भाग रहे।
مخلوق سے نہیں، مخلوق دے گی لیکن اللہ انتظام کرواتا ہے. لیکن جو جواب دیا بات آگے وہ سنے. کہا کہ اتنا لوگ کھاؤ پیو اور ان کو کھلاؤ. پھر جانے لگا، کہتا ہے دیکھو میں اس کہاں کا بادشاہ، علاقے کا میں مالک ہوں، سردار، اور وہ ہمارا اتنے کلومیٹر کے بعد ہمارا محل، میل کے بعد محل ہے. جب یہ توشہ ختم ہو جائے تو پھر آنا اور پھر میں تمہارا انتظام. جب تک تم حدیث حاصل کرتے رہو گے تمہارے سارے اخراجات کی ذمہ داری میں لے رکھا ہوں. کیا خیال ہے؟ بات اچھی ہے. ہم تو کہتے تھینک یو، یہی کہتے ہیں بادشاہ تھینک یو. ہاں، انہوں نے کہا جزاک اللہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کے ہاں آئے تو پتہ نہیں آپ سوئے ہوں گے تو کیا کریں گے. کہا گیٹ مین سے کہنا جگا دیں گے. کہا گیٹ مین تو یہی کہے گا کہ نہیں صاحب سوئے ہوئے، کل صبح آنا. پھر میں صبح گیا تو پتا چلا کہ کہیں باہر آپ چلے گئے ہیں، تب کیا کروں گا. تو بات اصل ہے آئندہ ختم ہو جائے گا تو آپ کے ہاں نہیں آئیں گے، اسی رب سے مانگیں گے جس رب سے میں نے مانگا تو آپ سو رہے تھے، ہمارے پاس تک بھیج دیا آپ کو. یہ ہے ہمارے سلف کا طریقہ. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. اللہ کوئی دے گا بھی تو اللہ اس سے دلوائے گا تب آپ کو دے گا، لیکن زندوں سے دے، مردوں سے نہیں. نہیں کہا اجمیر چلے جائے وہاں بھی مل جائے گا. ہر جگہ جانے پر جہاں وہ دینا پڑتا ہے ملتا نہیں. اللہ کو پکارو. تو 3 نمبر ہوا، دعا کریں اللہ ایسے ہی بنائے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. جب بیٹے مانگنا تو صرف کس سے مانگنا؟ اللہ تعالی سے. نمبر 4 وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اے بیٹے غلام، اے میرے پیارے بھائی بیٹے، جب کسی سے مدد مانگنا تو کس سے مدد مانگنا؟ اللہ کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور اللہ کے رسول کا فرمان واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. بندہ جب تک دین کی خدمت، لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی بگڑی اپنے ہی سے بناتا رہتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. یا غلام، اے پیارے بیٹے، وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اللہ اکبر. جب بھی تمہیں کچھ ضرورت ہو تو سب مدد کی، سب سے پہلے کس سے مدد مانگنا؟ اللہ. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا. ہمیشہ کوشش کریں کہ جب بھی مدد کی ضرورت ہو، جانتے نہیں کھانا کھاتے ہیں، مامور رشید کا نام سنا ہے نا؟ ایک دن مامور رشید بہت اپنے اس پر فخر کر رہے ہیں، مجھے اللہ نے اتنی بادشاہت دی ہے، اتنا بڑا بادشاہ بنایا، ہم سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں. ایک عالم دین بیٹھے ہی ہوئے تھے اس کے ہاں موجود تھے. کہا حضرت آپ بتائیں، آپ اپنی حکومت پر فخر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے بغیر آپ کی حکومت ایک دن نہیں چل سکتی. بڑا جس کو کہتے ہیں ڈیگے مار رہا تھا ہوائی. کہا اچھا سنیں، ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اتنے بڑی دنیا کے بادشاہت کر رہے ہیں، اگر آپ کو اپنے پانی پیاس لگی اور پانی نہیں ہے آپ کے پاس، اور پانی کے بغیر مر رہے ہیں، اور پانی میرے پاس 1 گلاس پانی ہے یا 1 لیٹر پانی ہے، اور تم مانگو میں نہیں دوں گا. پیاس کے مارے مر رہے ہیں اور پانی میرے پاس ہے،
ہم سے پانی مانگے میں پانی دینے سے انکار کروں تو آپ کتنا دے سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے چلو ایک صوبہ ہم تمہیں گفٹ کر دیتے ہیں، پانی دے دو، میں نہیں دوں گا تو کیا کریں گے؟ کہا کہ ایک صوبہ اور دے دوں گا، کہا اس کو بھی لینے کے بعد کہتے ہیں میں پانی نہیں دوں گا، تب کیا کریں گے؟ کتنا؟ کہیں گے اللہ کے بندے جان بچانے کے لیے تو اگر آدھی بادشاہت تو مانگے گا تو آدھی بادشاہت بھی تجھے دے دیں گے ہم، جان سے پیاری کیا چیز ہے؟ کم سے کم آدھی حکومت رہی، جان تو بچ جائے گی۔ کہا لیجیے، آپ نے پی لیا اور جانے کے بعد پیشاب لگا اور میں ڈاکٹر ہوں، پھر ہم کو آپ نے بلایا، صاحب پیشاب کل سے رک گیا ہے، نہیں نکل رہا ہے، تو میں نے کہا کہ میں فری میں علاج نہیں کروں گا۔ کہا چلو اتنا دوں گا، پھر کتنا؟ اور میں کہوں کہ صاحب میں تمہارا پیشاب نکالوں گا لیکن آدھی حکومت ہم کو اور دے دو، تب بغیر اس کے تمہارا علاج پیشاب علاج نہیں کروں گا، تب کیا کریں گے؟ کہا اللہ کے بندے جان بچانے کے لیے آدھی بھی۔ کہا آپ اسی حکومت پر فخر کر رہے ہیں جس کی قیمت ایک گلاس پانی اور ایک گلاس پیشاب ہے؟ اس کے ہوش آ گئے، کہا ہاں یہ ہے، فخر نہ کریں۔ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ رب العالمین سے مانگے۔ نمبر 5 بڑی اہم چیز، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، نمبر 5 ہے نا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھنا بیٹے عبداللہ، یاد رکھنا یہ پیارے نبی کی نصیحت، اگر ساتوں زمین اور آسمان کے باشندے سارے انسان جنات مل کر کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں فائدہ پہنچا سکتے، لیکن وہی فائدہ پہنچے گا جو اللہ نے تیرے نصیب میں۔ اللہ اکبر، آئی بات سمجھے نا؟ لیکن آج اس نصیحت کو چھوڑا تو زندوں زیادہ مردے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ لوگ کیا کریں، زندوں سے فائدہ کم اور مردوں سے فائدہ زیادہ۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، اجمیر والا دے گا۔ بچہ بات کر رہا ہے، کرنے کے لائق ہوا، بات نہیں کر پا رہا ہے تو گیسو دراد گلبرگہ جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، سنا ہے نا؟ گلبرگہ میں ایک ہے گیسو دراز، پھر ہے طوطے شاہ، پھر ہے بلی شاہ، سنا ہے کبھی؟ زیادہ دیکھنا تینوں ہیں۔ سب سے پہلے کون؟ گیسو دراز، اس کے بعد طوطے شاہ، اس کے ساتھ بلی شاہ۔ طوطے شاہ جو ہے ان کی کرامت ہے پورے علاقے کے لوگوں کا بچہ اگر بات نہ کر سکے تو وہاں جاتے، طوطے شاہ کی جو قبر بنائی ہے تو وہاں رات میں پیر لوگ تھوڑا سا کچھ شکر وغیرہ یا کوئی میٹھی چیز ڈال دیتے ہیں۔ تو کہانی کیا بنائی، اگر کسی بچے کی زبان نہ کھولی، بات نہ کر سکتا ہو تو یہ طوطے شاہ قرآن مجید کے 12-15 پارے کے حافظ تھے یہ، یعنی طوطے صاحب کیوں نے حافظ ہی ہیں وہ۔ تو ان کی درگاہ، ان کے قبر کی اگر کسی نے دھول میٹھی ہوتی چکھ لیا تو بچہ بات کرنے لگتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے بھائی میرے طوطے شاہ۔ اچھا کیا ہے بلی شاہ؟ وہ کیا ہے؟ طوطے شاہ حافظ جی تھے، 15 پارے کے حافظ، اور ان کی برکت ہر گونگے کو بات کرنے والا بنا دیتے تھے۔ ایک دن پتہ نہیں بلی شاہ کی نیت خراب ہو گئی، طوطے شاہ کو اس نے قتل کر ڈالا۔ سارے گونگوں کو بات کرنے والا بنا رہے اور بلی سے اپنے آپ کو نہیں بچا۔ یہ ہے طوطے شاہ۔ پھر وہ کیا، بلی شاہ
طوطے شاہ کو قتل کیا اور 10 قدم کے بعد اللہ نے بلی شاہ کو بھی موت دے دی. اللہ اکبر. آج تو ہمارا یہ معاملہ ہو گیا. اور وہاں کیا ہے؟ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ. بیٹے یاد رکھنا، اگر پوری کائنات کی قومیں اکٹھا ہو جائیں تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں، فائدہ نہیں پہنچا سکتے. الا ما كتب اللہ لک. فائدہ وہی پہنچے گا جو پیدا کرنے کے پہلے اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے. کیا خیال ہے؟ کتنی پیاری نصیحت تھی. اگر یہی سب کر لیا جائے تو انسان کو کوئی ٹینشن نہیں. ماشاء اللہ. اب ہمارا عقیدہ ختم ہو گیا. ہمارے بھائی دکان کریں، ایک کسٹمر آیا، سامان دکھایا، اس کو پسند نہ پڑا، چھوڑ کے چلا گیا. ٹھیک ہے نا. دوسرا آیا، وہ بھی سامان دیکھا، پسند نہیں پڑا، چلا گیا. دوسرا تیسرا آیا، سامنے والا کہ ہاں آیا کسٹمر، خریدا اور چلا گیا. اور آپ کے ہاں بغیر خریدے بھی 2-4 دن میں کسٹمر آ کر کے واپس لیتے واپس جا رہا ہے. اس کا مقصد مطلب کسی نے رزق کی بندش کر دی. بس اب سارا بیڑا، سارا عقیدہ برباد ہو گیا بندش کے چکر میں. اب عقیدہ نہیں گیا ہے. آپ یہ سوچیں میرے نصیب میں یہ نہیں تھا کہ ہمارا وہ سامان خریدے. وعلم. اچھی طرح سے یاد رکھو. آج کہتے ہیں بندش کے چکر ہے نا. قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے اگر کائنات کے سارے لوگ مل کر کے بھی تمہیں وہ چیز دینا چاہے جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے تو نہیں دے سکتے. اور آگے وعلم، اچھی طرح سے یاد رکھنا، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان یضروک بشیء. اگر سارے کائنات کی مخلوقات مل جائیں اور تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں، اولاد نہ ہو تو بندش ہو گئی ہے. کیا خیال ہے؟ ارے اللہ نے لکھا ہے شادی کے 10 سال کے بعد بچہ دیں گے، اور تم سوچتے ہو ہاں ماشاء اللہ ارے 6 مہینے ہو گئے ابھی کچھ نہیں. ان میں دلہن کو، بہو کو انٹیاں جو ہیں فلاں، ارے فلاں کے ہاں ہو گیا، تمہارے ہاں کوئی امید نہیں. آخر میں کیا؟ اس کا مطلب کہ ہاں کسی نے اولاد کی بندش کر رکھی ہے. اللہ اکبر. یہ ساری بدعقیدی کب آئی؟ اس نصیحت کو ہم نے چھوڑا. وَعْلَمْ ان الامۃ لو اجتمعت، سارے کائنات کو لوگ مل جائیں، الا ان یضروک بشیء، تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں، تو اللہ کے رسول فرمایا عبداللہ تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن وہی نقصان ہوگا جو رب نے نصیب میں لکھا ہے. ما یفتح اللہ للناس، بولو فلاں. اللہ سچا ہے کہ جھوٹا پیر سچا ہے؟ بولو. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے رحمت کا دروازہ، برکت کا دروازہ، مال کا، اولاد کا کھول دے، ما یمسک لہا، تو کائنات میں کسی کے اندر طاقت نہیں کہ اللہ کھولے وہ اس کا دروازہ بند کر دے. کیا خیال ہے؟ آگے وما یمسک، اور جس کی اللہ بندش کر دے کوئی بندش کو کھول نہیں سکتا. لیکن بابا کے تعویذ میں اتنی برکت ہے کہ سب کچھ کر دیتا ہے. ایمان بھی برباد کیا، عقیدہ بھی برباد کیا. قرآن پر نہیں پھر سوچ چھوڑو. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا، اللہ جس کو آپ دے دیں کوئی اس کی بندش نہیں کرتا، جس کی بندش کر دیں کوئی اس کو کھول نہیں سکتا. زبان سے پڑھیں یہ
اور دماغ کون پھیر دیتا ہے؟ وہ ایمان کا دین کا لٹیرا، جس کو ہم بابا کہیں، پیر کہیں، جادوگر کہیں، ساری خدائی ان کے اندر آ گئی۔ تو دوستو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، دعا کرو اللہ ہم کو بچائے۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 7، رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ اے بیٹے عبداللہ، اچھی طرح سے یاد رکھنا، قلم کو اٹھا لیا گیا ہے اور سیاہی سوکھ چکی ہے۔ سیاہی سوکھ چکی، کیا مطلب؟ تمہاں کو کتنا اولاد ملے گی، تمہیں کتنا رزق ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، کتنی مصیبت آئے گی، کتنی رحمت آئے گی، کتنی بلائیں آئیں گی، کتنی رحمتیں آئیں گی، اللہ نے اتنا پہلے لکھ دیا ہے کہ قلم بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اور جس سیاہی سے لکھا تھا وہ سیاہی بھی سوکھ چکی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ سب کا فیصلہ لاکھوں سال قبل اللہ نے کر دیا ہے۔ پھر اللہ نے جو فیصلہ کر دیا، ما یبدل اللہ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ ہم نے جو فیصلہ کر دیا لینے کا، دینے کا، مصیبت کا، رحمت کا، ہم نے لکھ دیا وہی ہوگا، اور ہم نے جو فیصلہ لکھا ہے ہم کسی بندے پر ظلم نہیں کر رہے ہیں۔ جو جس کا مستحق ہے، جس کے حق میں جو خیر تھا، ہم نے وہی آپ کے لیے کر دیا ہے۔ تو دوستو یہ نبی علیہ السلام نے نصیحت کیا کس کو؟ حضرت عبداللہ کو۔ میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، بس تھوڑا سا انشاءاللہ۔ نمبر 8 یا غلام، بڑی پیاری چیز ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ کتنی بہترین نصیحت ہے، کاش مسلمان عمل کرے۔ یا غلام، میرے پیارے بیٹے، جب خوشحال ہو، یعنی آمدنی برابر چل رہی ہے، نوکری چل رہی ہے، کاروبار عروج پر ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ ہے، خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتے رہو گے تو پریشانی میں اللہ تجھ کو یاد رکھے گا۔ کیا خیال ہے؟ خوشحالی میں اللہ کو بھولو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ جب اللہ نے خوب نوازا، رحمتوں سے مالا مال کیا، تب تو ماشاءاللہ سال بھر پلان بناتے ہیں، زیادہ آ گیا، پر سال سمر میں چھٹی میں بچوں کو یو کے لے کے گئے تھے، اب کی سال چھٹی میں بچوں کو کہاں لے کے جانا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اب بیگم ذرا ایڈوانس ہے تو اور مشورے دے گی، کیا خیال ہے؟ تب سب کچھ کہاں کہاں جائیں، یہ کبھی نہیں سوچتے تھے رب نے مال دیا تو سب سے پہلے چلو حج اور عمرہ کر کے آئے، کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، کوئی یتیم خانہ بنا دیں۔ جب اللہ نے دیا تو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے۔ کتنی پیاری نصیحت، تعرف الی اللہ فی الرخاء۔ جب اللہ نے خوشحال بنایا ہے تو رب کا شکر ادا کر، رب کی نعمت کی قدر کر، اور سمجھ لے کہ ہاں رب نے میرے ساتھ بہت ہی فضل و کرم کیا ہے۔ اس دولت سے فائدہ اٹھا لے، صحت سے فائدہ اٹھا لے۔ اگر خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھے گا، کہیں پریشانی میں تو پھنس گیا تو اللہ تعالیٰ تیری خوشحالی میں جو اللہ کو یاد، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیری مصیبت کو ٹال دے گا۔ کیا خیال ہے؟ سورہ یونس یاد ہے؟ یاد ہے نا بیٹے؟ یاد ہے نا؟ پکا؟ ٹھیک ہے۔ اور سورہ انبیاء بھی یاد ہے، سورہ صافات استاد بھی یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ فرعون کم وقت حتی اذا ادرکہ ساری زندگی نہیں
ہمارے ملک میں کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. ہم کون سا بت پرستوں کا راج بنائیں گے. بڑی دھمکی دیتا تھا کم وقت ملعون. سمجھ گئے نا, بڑا بل پاس کر رہا تھا فرعون, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اور سورہ یونس کی آیت کے مطابق نوبت یہاں تک آئی کہ ظالم مسجدیں بھی ڈھانے لگا اور نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی. کس نے؟ فرعون. سورہ یونس کا مطالعہ کرو. اب مسلمان بہت تنگ آ گئے, آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. ایمان والے, اللہ کے نبی اب تو کم سے کم دعا کریں, کم وقت فرعون کا بیڑا غرق ہو. اب تو ایسا مشکلات ہمارے لیے ڈال دے کہ اب تو پریشان ہو جائیں گے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں. دعا موسیٰ کی ہو اور آمین کس کی ہو؟ حضرت ہارون کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَخِيهِ إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ. اے موسیٰ ایسا کریں. اب اگر نماز پڑھنے پہ پابندی لگا لی, مسجدیں بھی ڈھال دے رہا ہے اور باہر علانیہ طور پر نہیں, تو جتنے مسلمان محلے ہیں, جتنے گھر ہیں, مسجد بنائیں اور نماز نہیں چھوڑیں. یہی ہے نا بھائی, نماز کی پابندی کرے. اور قد اجیبت دعوتکما, تم دونوں کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا. کس کی دعا؟ دعا موسیٰ. ربنا انک آتیت فرعون وملئه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا لیضلوا عن سبیل. بدعا, دعا ایک مانگی موسیٰ اور آمین کس نے کہا؟ یہی پریشان ہے کہ زور سے آمین کیوں بولتے ہیں. وہاں دعا کر رہے کون؟ موسیٰ, اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ قد اجیبت دعوتکما, اللہ نے تم دونوں کی دعا, حالانکہ دعا ایک نے مانگا, آمین دوسرے نے کہا. اس کا مطلب آمین بھی کیا ہے؟ دعا ہے. ہو گئی بات. فرعون نکلا, اللہ نے حکم دیا موسیٰ نکل جاؤ, اب مصر چھوڑو, اب ان کا انتظام ہم کریں گے انشاءاللہ. نکلے, دریا پاس پہنچ گئے, سارا راستہ بند, سارا راستہ بند. اور فرعون ڈھونڈتے ہوئے لاؤ لشکر لے کر کے اپنے تمام اتحادی فوجی کیا کہتے ہیں, اور دوسرے لفظ میں کہتے ہیں سارے اتحادی پارٹیاں یہاں ملانے والی فرعون کی جو تھی مسلمانوں کے خلاف سب اکٹھا ہو گئی. چلو, اب موسیٰ علیہ السلام دریا موجے مار رہے کھڑے ہیں, کشی کا انتظام نہیں, برج نہیں. اللہ فرماتے جب فرعون قریب فلما ترا الفئتان, جب دونوں جماعتیں, مسلمانوں کی مسکین جماعت اور فرعون سپر پاور ملک کی جماعت مٹ بھیڑ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون, موسیٰ اب تو تم نے مروا دیا, اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا نہیں, ہم لوگ اللہ کے حکم سے نکلے ہیں. لا ان اللہ معی, یہی ہے نا, خلا ان معی ربی سیہدین, ذرا انتظار کرو, ہم رب کے اجازت پر حکم پر نکلے ہیں, ان قریب کوئی رہنمائی کرے گا. جب فرعون قریب آیا بڑا خوش کہ موسیٰ تو پھنسے ہیں, اور یہ وہی دریا ہے جس کے متعلق فرعون کہے گا تھا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي, یہ ساری ندیاں میرے آرڈر سے چل رہی ہیں, ہم بھی انہی کو چلا رہے. اسی دریا میں کم وقت موسیٰ علیہ السلام مارا لاٹھی, فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ,
پورے ایمان والوں کے لے کر کے باہر ہو گئے. اب بابا فرعون سوچتے ہیں دیکھو کیسے پھنسے تھے موسیٰ, ہمارا دریا ہم کو دیکھ کر کے پھٹ گیا ہمارے حکم سے. کم وقت A to Z جب داخل ہو گیا, اللہ نے فرمایا دریا مل جا. ہو گئی بات. اب آگے ذرا سنو سورہ یونس. اب اٹھا کر کے مارنا شروع کیا دریا نے. سنن ترمذی کی روایت, اللہ رسول فرمایا جبرائیل ہمارے پاس آئے اور کہتے ہیں یا محمد کاش آپ وہ منظر دیکھے ہوتے جب فرعون توبہ کر رہا تو کلمہ پڑھ رہا تھا اور میں دریا کا کیچڑ اٹھا کے کمبخت کے منہ میں ٹھوس رہا تھا تاکہ اس کی آواز نہ نکلے. میں نہیں چاہتا تھا کمبخت مسلمانوں کو اس طرح سے ستانے والا نجات پائے, کاش دیکھے ہوتے. پھر فرعون بابا نے کیا کہا, آمنت باللہ الذی آمنت بہ بنو وانا, بس یقین آ گیا ایک ہی رب ہے, یہ کلمہ پڑھنے والے جس کو مانتے میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت. لیکن دریا نے نہیں چھوڑا, پٹک پٹک کر کے کمبخت کو ختم کیا. آن فرعون اب تمہیں ہوش آیا وقت اور سجدہ کہ بولو اس سے پہلے تو بڑا اکڑتا تھا, نہیں ایمان, اب ہوش آیا. اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. آج تجھے پٹک پٹک کر کے ماریں گے کمبخت اور تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کو عبرت ہو. فرعون اس طرح سے اللہ کو یاد کیا, اتنا رویا, ایسی توبہ کی کہ جبرائیل امین ڈر گئے کہیں اللہ رحم نہ کر جائے. یہی حدیث ہے نا. اسی لیے اس کے منہ میں کیا ڈال رہے تھے, کیچڑ ٹھوس رہے تھے. اس کے برخلاف اللہ نے کیا فرمایا, اب تم میں یاد آیا, اس سے پہلے تو نے مجھے کبھی یاد وقد عصیت, کہ بولو اس سے پہلے تو بڑا فساد مجھ کو بھولا ہوا تھا, اب آج موت دیکھ رہا تبھی مان لاتا ہے, آج نہیں چھوڑیں گے. اس کے برخلاف یونس علیہ السلام سمجھ گئے. فرعون تو سمندر کے اوپر تھا, دریا کے اوپر تھا, اور یونس علیہ السلام کہاں تھے, دریا کے نیچے تھے. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک. کیا خیال ہے, فرعون تو اوپر تھا اور اللہ کے نبی کہاں تھے, یونس علیہ السلام دریا کے اندر نیچے. فنادا فی الظلمات, تاریکی در تاریکی میں تھے. وہیں سے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت ظالمین. پھر فلولا انہ کان من المسبحین, ہے نا یہی, فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یبعثون. اے دنیا کے لوگوں, ہمارے نبی یونس نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کو نجات دیا. کیوں؟ جب تک مصیبت نہیں آئی تھی, مصیبت کے پہلے بھی ہم کو یاد کرنے والا تھا. خوشحالی میں مجھ کو یاد کر رہا تھا, پریشانی میں یاد کیا تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لی. فرعون کم وقت ملعون خوشحالی میں ہم کو بھولا ہوا تھا, ڈنڈے پڑے تو ہم کو یاد کیا. آ گئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا, سنن ترمذی کی روایت, من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد فلیذکر اللہ فی الرخاء. تم یہ جو چاہتا ہے کہ دعا مانگے تو اللہ دعا قبول کر لے, تو مصیبت آنے کے پہلے خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتے رہو گے تو پریشانی میں فوراً اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا. میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس نصیحت کا کیا مطلب کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا تعرف الی اللہ, خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتے رہو, پریشانی میں جب اللہ کو یاد کرو گے تو فوراً
اللہ تمہاری دعا قبول کر لے. کیوں؟ تم خوشحالی میں اللہ کو یاد کر رہے تھے، پریشانی میں یاد کیا تو اللہ فوراً تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. تو میرے بھائیوں کچھ اللہ رسول کی پیاری نصیحت یاد رکھیں، ہمیں خوشحالی میں الذکر، اذکار، توبہ، استغفار، اللہ رب العالمین سے گریہ بداری خوشحالی میں کرتے رہنا چاہیے. پریشانی میں تو سبھی یاد کر لیتے، فرعون بھی یاد کرنے لگا، لیکن کمال ہے خوشحالی میں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے سلف نقل کرتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے حق میں فرشتے بھی شفاعت کرتے، اللہ یہ تیرا وہی بندہ ہے جو نینوا شہر کے اندر ہمیشہ آپ کا یاد کر رہا. ہاں وہی ہے اللہ، آج مصیبت میں گرم سارے فرشتے شفاعت کرتے، اللہ اپنے اس بندے یونس کو نجات دے دے. دعا کرو میرے بھائی، خوشحالی میں بھی نمازی بنے، پریشانی میں. ہاں ماشاء اللہ آج میں نے دیکھا 5 وقتہ نماز کے لیے نہیں، لیکن اگر نوکری چھوٹ گئی تو کہتا ہے شیخ صاحب تہجد کی کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ کیا بات ہے، اب تہجد 5 وقتہ تہجد کی نماز پڑھتا تھا کہ نوکری مل جائے، اور جس دن کام مل گیا پھر اگلی مصیبت تک وہ مسجد میں نظر نہیں آتا. میرے بھائیو بڑی پیاری نصیحت ہے، دعا کرو اللہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اختصاراً نمبر 9 وعلم، بیٹے یاد رکھنا، انما اخطاءک لم یکن لیصیبک وما، یاد رکھو جو چیز تم سے ختم ہو گئی، تم چاہتے تھے لیکن نہیں ملی. سامنے والی زمین خریدنا چاہتے تھے، بہت دلچسپی تھی، لیکن آپ سے کوئی 10-20 ہزار زیادہ دے دیا، زمین والے نے اس کو دے دیا. اب افسوس نہ کریں، یہ سوچیں کہ میرے نصیب میں وہ. وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جس چیز سے تم محروم کر دیے گئے، محروم ہو گئے، وہ تمہیں کبھی ملنے والی تھی ہی نہیں. کیوں؟ اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا. وَمَا أَصَابَكَ، اور جو چیز تم کو مل گئی، خیر کی، مال کی، اولاد کی، سمجھ گئے نا، اچھی خوشحالی کی، مال ہے، دولت ہے، کاروبار، جو تمہیں مل گیا اللہ کا شکر ادا کرو. کبھی دنیا کی طاقت مل کر کے وہ اس سے تم کو اس سے محروم نہیں کر سکتے. کتنے ہو گئے اسے؟ 10 ہو گئے. 9 وعلم، نمبر 10 وعلم، بیٹے یاد رکھنا، ان النصر مع الصبر، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مدد بندے کی کب کرتا ہے؟ جب بندہ صبر کرے. کیا کرے؟ ان اللہ مع الصابرین. ذرا دیکھیں میدان جنگ ہو، اللہ کے انبیاء ہو، نیک والے ہو، کیا دعا مانگے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. ذرا دیکھیں سب سے پہلے اہل ایمان کیا مانگتے تھے؟ صبر. کیوں؟ سب سے بڑی مدد اللہ کس عمل کی برکت سے کرتا ہے؟ صبر کا. یہی کیا کام ہے، ان اللہ مع الصابرین. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے. اور صبر کی کئی قسمیں ہیں، ادھر ہم نہیں جانا چاہتے. نمبر 11 وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اگر کوئی مصیبت تم پر آ گئی ہے، کوئی تنگی آئی ہے، کوئی پریشانی ہے، تو مایوس نہ ہو. انشاءاللہ اس پریشانی کے بعد اللہ تعالی خوشحالی ضرور عطا کرے گا. یہ چند دن کی آزمائش ہوتی ہے بیٹے. یا غلام، یا غلام، اگر کبھی تمہارے اوپر کوئی تنگی، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو نہ تعویذ لو، نہ درگاہ بجاؤ، نہ شرک کرو، نہ کفر کرو، نہ اللہ تعالیٰ سے مایوسی کرو، نہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے شکایت کرو. ایمان والے شکایت نہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہیں. لیکن مشکل یہی ہے، ہمیں یاد ہے کوئی تکلیف آئے تو پہلے اپنا محاسبہ کریں. ضرورت کس چیز کی ہے؟ محاسبہ. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک صاحب تھے 40 سال تک ان کی جمعے کے دن
سب سے پہلے ساتھ میں جو ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اونٹ کی قربانی کا. کہتے ہیں اونٹ کی قربانی سے میں کبھی محروم نہیں ہوا. تو کتنے سال تک؟ 40 سال تک. کہتے ہیں ایک دن نکلا اور اونٹ کی قربانی کے لالچ سے جامع مسجد پہنچے، راستے میں جوتا ٹوٹ گیا. کیا ہوا؟ جوتا ٹوٹ گیا. تو چلے جا رہا تو موچی نظر آیا، سوچا بھی بہت ٹائم ہے، چلو جوتا سلا لیں. موچی سمجھتے ہیں نا وہ راستے میں. کہا وہاں ذرا ٹائم لگ گیا اور مسجد گیا تو اونٹ والی قربانی سے محروم ہو گیا. کہتے میں بڑا پریشان ہوا، اللہ میں نے کون سے گناہ کیا تھا کہ اتنے بڑے ثواب سے آج تو نے مجھے محروم کر. دعا کرو، محاسبہ کرو، محاسبہ کرو، محاسبہ کرو. کیا غلطی ہوئی تھی کہ اونٹ کی قربانی سے آج ہم محروم کر ہو گئے. کہتے ہیں جمعہ تو پڑھ لیا، لیکن یہ اونٹ کی قربانی جو آج ضائع ہو گئی تھی اس سے بڑا قلق تھا. کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کون سے گناہ، کہیں ایسے تو نہیں کوئی گناہ کیا ہو جس کی بنا پر آج یہ ہماری قربانی کا ثواب ختم ہو گیا. اللہ اکبر. تو دوستو کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکلات میں آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ مسٹیک ہم سے ہوا ہو. تو کہتے ہیں محاسبہ کیا تو پتہ چلا کہ 45 سال قبل میں نے ایک گناہ کیا تھا. کہتے ہیں شاید اس گناہ کی سزا اللہ نے آج مجھے دیا کہ نیکی سے مجھے محروم کر دیا. امام محمد ابن سیرین اتنے بڑے عالم ہیں. کہتے ہیں میں اگر گائے کا دودھ نکالنے جاتا ہوں اور گائے دودھ دینے سے انکار کرے اور پیر اٹھا کے بھاگنے لگے تو کہتے ہیں میں گائے کو گالی نہیں دیتا، لعنت نہیں بھیجتا، لاٹھی نہیں مارتا. میں سوچتا ہوں اللہ نے گائے کو میرے لیے پیدا کیا، دودھ کو میرے لیے پیدا کیا، روزانہ دودھ دیتی تھی، آج دودھ دینے سے انکار کیوں کر رہی ہے؟ کہتے میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہوں، شاید کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے جس کی بنا پر جو گائے میرے لیے پیدا کی گئی آج وہ گائے ہمیں دودھ دینے سے. اور اس سے بڑھ کر کے اگر یہ انسان سوچ لے تو سارا ختم. کہا اللہ کی قسم میں کبھی گھر میں آیا اور ہماری بیوی کچھ سنانا شروع کر دی. سمجھ گئے نا؟ سنانا شروع کر دی، 2-4 باتیں سنائی. کہتے ہیں میں کبھی بیوی سے غصہ نہیں ہوتا، غصہ نہیں ہوتا. میں سوچتا ہوں اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے تو بیوی اس لیے دے لتسکنو الیہا تاکہ گھر میں آؤ تو سکون حاصل ہو، اللہ کا وعدہ. لیکن آج ہماری بیوی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بغاوت پر آمادہ، آج ہم کو اتنی باتیں سنا رہی ہے. تو شاید کہ مجھ سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے، اسی لیے میرے رب نے آج بیوی کی وفاداری سے میں محروم کر دیا. انسان اپنا محاسبہ کرے دوستو. تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھنا. کیا کہتے ہیں 10 نمبر تھی، 11 نمبر نہیں چل کے کیا رہی تھی، 11 ہو گئی نہیں 10 ہوئی بھائی کیا. اچھا ٹھیک ہے چلو 12 نمبر. اچھا جلدی ہو کوئی تھوڑی سی. نمبر 12 وعلم اللہ اکبر وعلم ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. بیٹے اگر کبھی تمہارے اوپر کوئی تنگی آ جائے تو مایوس نہ ہونا، یہ انتظار کرنا کہ اس تنگی کے بعد، دشواری کے بعد آسانی پیدا ہونے والی ہے. جب قادسیہ کے میدان میں روم کے مقابلے میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پہنچی تو ادھر ہزاروں میں ادھر لاکھوں میں، تو فوج کے سپہ سالار نے فوج کو روک لیا. سوچا اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کرے، بڑی عجیب سی بات ہے. تو انہوں نے فوراً سب سے تیز رفتار جو فوجی تھا جس کے بعد گھوڑا سواری دی، کہا فوراً بغیر کسی اسٹاپ کے عمر ابن الخطاب کے بعد مدینہ جاؤ اور ان سے کہو کہ ہماری تعداد ہزاروں میں ہے، وہاں لاکھوں کے مقابلہ بہت مشکل ہے، اس لیے مزید فوج بھیجیں. کیا کریں؟ مزید فوج.
آدمی سفر طے کرتے ہوئے عمر بن خطاب کے پاس پہنچا اور پوری حالات بتائے اور سپہ سالار کا لیٹر دیکھا تو عمر بن خطاب نے اس موقع پر جواب دیا کہ سن لو، یاد رکھنا ایک مزید فوجی نہیں بھیجیں گے، جتنے ہو اتنا ہی لڑنا ہے۔ رہی بات پریشانی کی تو یاد رکھنا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ آج اگر تمہیں تنگی نظر آ رہی ہے، تم نے ہمت کیا تو اللہ کا وعدہ ہے ہر تنگی کے بعد خوشحالی آنے والی ہے، ہر تنگی کے بعد، ہر پریشانی کے بعد خوشحالی آنے والی ہے۔ اور پھر کہا خبردار، ہم ایک آیت لکھ کے بھیجتے ہیں، اس پر عمل کرنا جو لاکھوں فوجیوں سے زیادہ کارآمد ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم، یہ چار فتح کے کامیابی کے چار فارمولے ہیں، اصبروا وصابروا ورابطوا اور واتقوا اللہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ نمبر 13 اور آخری چیز، وَاعْلَمْ ان فی الصبر علی ما تکرہ خیرا کثیرا۔ دعا کرو اس نصیحت پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا ہے میرے بھائی؟ وَاعْلَمْ، اچھی طرح سے یاد رکھنا، ان فی الصبر علی ما تکرہ خیرا کثیرا۔ دعا کرو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ شیخ آپ کی آمین شاید اللہ تعالی جلدی قبول کر لے۔ ذرا بتائیں اللہ کتنی پیاری نصیحت۔ بیٹے جس چیز میں شامل ہونا، جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، اگر اس پر صبر کر لو گے تو خیرن کثیرہ مل جائے گی۔ نہیں سمجھ میں آئی ہوگی؟ آئی سمجھ میں؟ نہیں جماعت والوں سے ہماری بنتی نہیں۔ کیوں؟ امیر کے اندر میں نے یہ دیکھا، سیکریٹری کے اندر میں نے یہ دیکھا، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے میں اپنا الگ ہو گیا۔ تم بھلے، تمہاری جمعیت بھلی، میں بھلا، میرا گھر بھلا۔ انسان اپنے آپ کو بڑا کامیاب بیوقوف سمجھ رہا ہے۔ اللہ تو کیا فرماتے ہیں؟ جس چیز کو تو ناپسند کر کے چھوڑ رہا ہے، اگر صبر کر کے جڑا رہتا تو اسے بہت زیادہ خیرن کثیرا، بہت ساری بھلائیوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال کرتا۔ آج ایک انسان مسجد میں آ رہا ہے، تھوڑا سا امام سے کچھ تکلیف پہنچ گئی، مسجد کے صدر سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، خطیب سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو سب سے بڑا علاج مسجد میں آنا بند، مسجد چھوڑ دیا۔ اللہ رسول فرماتے ہیں خبردار عبداللہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان مع الصبر علی ما تکرہ، جو چیز تکلیف دے رہی ہے اگر اس پر صبر کر کے تو جڑا رہے گا تو تیرے لیے خیرن کثیرا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس آخری نصیحت پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج ساری بلا یہی ہے، ہم کسی کی بات کو سمجھتے، ہم نے ایک جگہ خطبہ دیا، مدینہ جانے کے پہلے انڈیا ہی میں خطبہ دیا۔ خطبے میں کوئی بات میں نے کہہ دی، اتفاقاً ان کی میاں بیوی کی لڑائی رات میں اسی مسئلے پر ہوئی تھی۔ میاں بیوی کی لڑائی جس بات پر ہوئی تھی ہمیں کوئی خبر نہیں، ہم نے عمومی موضوع اٹھایا اور خطبے میں نے وہ بات کہہ دی۔ کسی نے بیوی نے بتایا ہوگا کہ ہمارے شوہر ایسا، اللہ کو مدد نہیں، مجھ کو خبر ہے، سمجھئے نا؟ یا صدر صاحب نے کہا ہوگا کہ ہاں اس ٹاپک پر بات کر، اللہ کو مدد کسی کی نہیں، اتفاقی طور پر
اب اس کوئی بات نہیں، اتفاقاً وہ موضوع اٹھایا جو ان کے گھر میں ہوا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ مولانا کا کام یہ نہیں کہ ہاں کسی کے شخصی بات، اللہ کی مدد شخصی بات نہیں، ہم نے عمومی بات کہی، لیکن اتفاقاً ایسا اس کے گھر میں ہوا تھا تو کہتا ہے کہ مولانا نے ہم کو نشانہ بنایا. اس کے بعد سے ہم اس مسجد میں نہیں آئیں گے، مسجد کو چندہ نہیں دیں گے، مسجد میں ایک کام نہیں کر. اللہ کا اگر مولانا کو پتا بھی کہیں بھی دیا تو آپ کو صبر کرنا چاہیے تھا. سوچ لیتے بھائی کسی نے مولانا کو بتایا، صبر کر لیتے تو اتنی بات نہ بڑھتی. یہ عام طور پر خطبے میں ہوتا ہے ایسے، اور بہت زیادہ لوگ واللہ نہیں پتا رہتا، خطیب کو عالم کو نہیں پتا ہے. امام نے سوچا مغرب کے بعد درس دینا، فجر کے بعد درس دینا ہے، آپ کو اور آپ کے بیٹے کا جھگڑا بھائی ہے، آپ کے بہو کا جھگڑا بھائی ہے، اور آپ نے کہا نہیں یہ ہمارے گھریلو معاملات پر تنقید نہیں. اگر تم شیطان نے وسوسہ دلایا اعوذ باللہ پڑھ لیں، یا کم سے کم یہی سوچ لیں بھائی ٹھیک ہے چیز اچھی نہیں ہے لیکن صبر کر کے جڑے رہیں گے تو اللہ کے طرف فرمائے عبداللہ اس نے اللہ خیرن کثیرہ. یہ 13 باتیں میں نے نقل کی ہیں، بات بھی کچھ لمبی ہو گئی، کتنا بھی مختصر کرنا چاہا، لیکن اس میں ہر ایک پوائنٹ جو ہے وہ مستقل ایک درس ہے. پھر کسی اور موقع پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم نے بھی کسی کی تقلید کا نشانہ نہیں بنایا، یہاں سے لے کر کے ماں اور بہنوں تک ہم نے ایک شرح کی ہے اختصاراً. اگر اس میں کسی بات فٹ پڑ گئی ہو تو یہ اتفاقی چیز ہوتی، اصلاح کرنا چاہیے، ورنہ الحمدللہ کوئی خطیب کوئی عالم کسی کو نشانہ نہیں بناتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے بار بار مل بیٹھیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو یہ ایک ایک پوائنٹ جو ہے پورا 2-4 گھنٹے کا ٹائم ہو تو ان کی اکثر صبر، مثلاً صبر کی قسمیں کیا ہیں، کب صبر کرنا چاہیے، استعانہ کے کتنے قسم، تو یہ سب ساری چیزیں انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آئے گی. اللہ تعالیٰ سب سے دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کو توفیق نصیب فرمائے. اور آج سے تقریباً 30 سال قبل دبئی کے اندر اس پر ایک ورکشاپ ہوا تھا. ہم نہیں بتا سکتے، کہیں نیٹ پر مل جائے تو اس کو دیکھ لیجیے گا، ورنہ پورا تفصیل جو ہے تقریباً 5-6 گھنٹے کا اس پر درس ہوا تھا، لیکن آج سے تقریباً 20-25-30 سال قبل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے بھی شکر گزار ہیں، مسجد کے ذمہ داروں کے بھی شکر گزار ہیں، اور آپ حضرات کے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی ایک حدیث کے سننے سنانے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور اللہ تعالیٰ ایسے بار بار ہم سب لوگوں کو مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ناظرین و سامعین، ہمارا میڈیا ورک دعوت دین اور تعلیم دین کی نشر و اشاعت میں مسلسل لگا ہوا ہے، جسے کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، جس میں ریکارڈنگ، ایڈیٹنگ، اسٹوڈیو، سیلری، اخراجات شامل ہیں. ایسے میں ہمارے کام کو مزید احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اس بندے کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جو میری باتوں کو ہو بہو لوگوں تک پہنچاتا ہے. سنن ترمذی حدیث نمبر 2650 پر 7. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.